بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین اکرام، میرا نام محمد ناصر جویہ ہے اور میں جویہ ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ بحریہ ٹاؤن فیز 7 اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آنے والے بجٹ میں گورنمنٹ کون سے نئے ٹیکسز لگانے جا رہی ہے، جس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ ہمارے وہ دوست جو ابھی تک ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف۔ معزز ناظرین اکرام، بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن 2008 میں اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا۔ یہ پروجیکٹ شروع سے ہی تاخیر کا شکار ہوتا رہا اور 2023 کے اندر اس کے اندر ڈیولپمنٹ چارجز بھی امپوز کر دیے گئے، لیکن 2024 کے شروع میں ہی اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا جو کام جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا اس کو بھی روک دیا گیا۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے متعدد ولاگز کیے، ہم نے بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ سے بھی کافی زیادہ اپیل کی اپنے ویورز کے بہاف پر کہ آپ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کا کام جو ہے ڈیولپمنٹ کا وہ شروع کریں، لیکن ابھی تک بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی ڈیولپمنٹ کا کام شروع نہیں ہو سکا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، یہ ڈیولپمنٹ کا کام کیوں بند ہوا، اس سلسلے میں ہم نے بحریہ ٹاؤن کے ایک انتہائی ذمہ دار شخص سے بات کی تو اس نے ہمیں کیا کہا وہ بھی ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ڈیولپمنٹ کا کام بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر کیوں بند ہوا ہے، حالانکہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے تمام الاٹیز کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے وہ امپوز کر دیے گئے ہیں اور اس وقت تک 2 قسطیں بھی وہ لوگ ادا کر چکے ہیں۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام آن گراؤنڈ اس وقت رکا ہوا ہے، لیکن یہ بالکل عارضی طور پر رکا ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ ڈیولپمنٹ کا کام آپ کو تیزی سے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس وقت بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر جو بجلی کی لائنوں کا کام ہے وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ چل رہا ہے اور بجلی کی جو لائنیں ہیں وہ بچھائی جا رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس کی ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ بحریہ ٹاؤن کی اس وقت جو معاملات عدالت کے اندر چل رہے ہیں، کیا ان معاملات کی وجہ سے تو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے الاٹیز جو ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ تو اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہاؤسنگ سوسائٹیز جتنے بھی ہوتی ہیں، تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کچھ نہ کچھ عدالت کے اندر معاملات ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بحریہ ٹاؤن کے بھی معاملات چل رہے ہیں عدالت میں اور بحریہ ٹاؤن نے ماضی میں بھی اپنے معاملات کو بطریق احسن نبھایا ہے اور آنے والے دنوں میں بحریہ ٹاؤن اپنے معاملات عدالتوں میں بھی کلیئر کرے گا اور عوام کو جو پلاٹس جن کی بکنگ کی گئی تھی، جن کا وعدہ عوام سے بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ نے کیا ہوا ہے، بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ اپنے وعدے کے مطابق جو ہے ان پلاٹس کی ڈیلیوری کرے گی تاکہ جو ہمارے الاٹیز ہیں وہ اپنا گھر بنا کر بحریہ ٹاؤن کے اندر اپنی رہائشیں رکھ سکیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس وقت رنگ روڈ کی کمپلیشن جو ہے وہ بھی تقریباً اس کے اندر بھی 1 سال ہے، تو جب تک رنگ روڈ کی کمپلیشن ہوگی اس وقت تک بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر آپ کو کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بحریہ ٹاؤن کی اس وقت متعدد حصوں کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے، جس میں گارڈن سٹی اور اس کے علاوہ متعدد ایسی پاکٹس ہیں جہاں پر بحریہ ٹاؤن کے نان ڈیولپ پلاٹس پڑے تھے فیز 8 کے، ان تمام پلاٹس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ 100% رک چکی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے متعدد حصوں میں اس وقت بھی مشینری کام کر رہی ہے اور ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے۔ اسی طرح بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر بھی آپ کو آنے والے دنوں میں ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہوا نظر آئے گا اور تمام وہ الاٹیز جنہوں نے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر اپنے پلاٹس بک کروائے ہوئے ہیں ان کو ان کے پلاٹس ضرور دیے جائیں گے۔
اس وقت بحریہ ٹاؤن کے علاوہ اس وقت ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ IMF کے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ جو ہیں معاملات وہ اس وقت نیگوسیشن اپنے فائنل مراحل میں ہیں، اور IMF نے گورنمنٹ کو فورس کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر مزید ٹیکسز امپوز کیے جائیں۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کے اندر مزید ٹیکسز لگانے جا رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نان فائلر ٹیکس حضرات ہیں جن کی پراپرٹیز ہیں، اگر وہ خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں تو ان کے اندر وہ جو پہلے ٹیکس پے کرتے ہیں ان کے اندر مزید ٹیکسز کے اندر اضافہ کیا جائے، تاکہ کوئی بھی شخص کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کرنے سے پہلے اپنے آپ کو فائلر کروائے اگر اس نے ٹیکس کے اندر کوئی سہولت حاصل کرنی ہے۔ نان فائلر کے لیے تو کافی زیادہ سختی کی جا رہی ہے، فائلرز کے لیے امید ہے کہ آنے والے ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیکس جو گورنمنٹ آف پاکستان آنے والے دنوں میں لگانے جا رہی ہے وہ پراپرٹی ٹیکس کے نام پر ایک ٹیکس ہوگا، جس کے اندر بحریہ ٹاؤن، DHA، نیول انکریج، ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ریزیڈنٹس کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ ٹیکس فائلوں کے اوپر نہیں ہوگا، یہ ٹیکس آن گراؤنڈ جو ڈیولپ پلاٹس ہیں یا آن گراؤنڈ جو ڈیولپ گھر ہیں، جو کنسٹرکٹڈ گھر ہیں، ان گھروں کے اوپر یہ ٹیکس گورنمنٹ لگانے جا رہی ہے۔ تو گزشتہ دنوں یہ پاکستان کے مین سٹریم جو نیوز پیپرز ہیں، ڈان، ایکسپریس ٹریبیون، ان کے اندر بھی یہ آرٹیکل چھپے ہیں اور یہ خبریں بھی چھپی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 5 مرلے کا جو گھر ہوگا اس کے اوپر سالانہ تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے کم سے کم ٹیکس لگایا جائے گا، جس سے اس کے علاوہ FBR جو ہے نان فائلر کے اوپر بھی کافی زیادہ سختی کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں نان فائلر بھی اپنے آپ کو فائلر کروائیں۔ تو میری اپنے تمام ویورز کو یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ ابھی تک نان فائلر ہیں تو اپنے آپ کو فائلر کروائیں، تاکہ آپ کوئی بھی پراپرٹی سیل کرتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں تو آپ جو ہے ٹیکس سے زیادہ ریبیٹ لے سکیں۔ اب یہ جو پراپرٹی ٹیکس لگنے جا رہا ہے، اس پراپرٹی ٹیکس سے کون سے پلاٹس ایسے ہیں جن کو نقصان ہوگا؟ یقیناً جو آنے والے وقت میں لوگ ڈیولپ پراپرٹیز کے اندر شاید انویسٹمنٹ کم کریں گے اور زیادہ تر انویسٹمنٹ پارک ہونا شروع ہو جائے گی نان ڈیولپ پراپرٹیز میں، کیونکہ ڈیولپ پراپرٹیز کے اوپر آپ کو ایک تو اینول آپ 7E کا ٹیکس دے رہے ہیں، جو اگر آپ کی 2.5 کروڑ سے زیادہ ہو جاتی ہے پراپرٹی تو پھر بھی آپ نے ٹیکس دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر 2.5 کروڑ سے کم بھی آپ کی پراپرٹی ہے تو آپ کو 5 مرلے کے گھر کے اوپر اینول آپ کو 25 سے 30 ہزار روپے وہ بھی ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو زیادہ تر لوگ پھر ٹیکسز سے بچنے کے لیے زیادہ تر لوگ اپنی نان ڈیولپ پلاٹس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں گے، جس سے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اوپر بھی آنے والے دنوں میں اچھے ریٹس بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے، لیکن یہ ریٹس بجٹ کے بعد ہی بڑھیں گے، بجٹ سے پہلے شاید نہ بڑھ سکیں، کیونکہ بجٹ کے بعد ایک تو نان فائلر کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس ہو جائے گا اور ڈیولپ پراپرٹیز کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا۔ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی ڈیولپمنٹ کا کام بھی آنے والے دنوں میں جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ شروع کر دیا جائے گا۔ تو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے حوالے سے آنے والے وقت میں آنے والے دنوں میں کافی زیادہ اچھی خبریں آنے والی ہیں، اس لیے وہ تمام الاٹیز جو اس وقت اپنی فائلز کو سستے داموں مارکیٹ کے اندر فروخت کر رہے ہیں، میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ اس وقت اپنی فائلز کو بالکل فروخت مت کریں، اپنی فائلز کو ہولڈ کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں۔ اچھا وقت کوئی زیادہ دور نہیں ہے، آنے والے دنوں میں ان فائلوں کی قیمتیں بھی تیزی سے بڑھیں گی۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوتا ہے ریگارڈنگ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن، ریگارڈنگ بحریہ ٹاؤن یا ریگارڈنگ DHA ویلی، DHA راولپنڈی اسلام آباد، تو آپ اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز خریدنا یا فروخت کرنا چاہتے ہیں بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن یا DHA راولپنڈی اسلام آباد کے اندر، تو آپ پھر بھی اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر سے بہتر ریٹ پر بہتر سے بہتر چیز لے کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔